کتاب الہبہ الہبہ تصح بالایجاب والقبول وتتم بالقبض وإن قبض الموهوب له في المجلس بغير إذن الواهب جاز وإن قبض بعد الافتراق لم تصح إلا أن يأذن له الواهب في القبض۔ اچھا بھائی، آج ہم ہبہ کے بارے میں پڑھیں گے بھائی۔ ہبہ کے لغوی معنی ہیں کسی کو کے ساتھ احسان کرنا، نفع پہنچانا، کسی کے ساتھ احسان کرنا، نفع پہنچانا، کسی کو کوئی چیز دینا۔ اور اصطلاح میں ہبہ کہتے ہیں تملیک العین بلا عوض، تملیک العین بلا عوض۔ تملیک العین بلا عوض یعنی کسی شخص کو کسی چیز کا مالک بنانا بغیر کسی عوض کے، کسی شخص کو کسی چیز کا مالک بنانا بغیر کسی عوض کے، یہ ہبہ کہلاتا ہے مولانا، جسے اردو میں آپ تحفہ کہتے ہیں، تحفہ دینا کسی کو بھائی۔ تو دیکھا، آپ تحفہ دیتے ہیں مولانا کسی عوض کے بدلے یا ویسے ہی دیتے ہیں بھائی؟ تحفہ ویسے ہی دیا جاتا ہے، عوض نہیں ہوتا بھائی اس میں۔ تو یہ عربی میں ہبہ کہلاتا ہے بھائی۔ یہاں 3-4 لفظ ہیں وہ یاد رکھیے بھائی۔ ہبہ دینے والا، ہبہ دینے والا واہب کہلاتا ہے، ہبہ دینے والا واہب کہلاتا ہے۔ جو چیز ہبہ کی جائے وہ موہوب کہلاتی ہے، جو چیز ہبہ کی جائے وہ موہوب کہلاتی ہے۔ نیز اسے ہبہ بھی کہتے ہیں، موہوب کو ہبہ بھی کہتے ہیں، موہوب کو ہبہ بھی کہتے ہیں۔ اور جس کو ہبہ دیا جائے، جس کو ہبہ دیا جائے وہ موہوب لہو کہلاتا ہے، وہ موہوب لہو کہلاتا ہے۔ بھائی میں نے آپ کو تحفے کے طور پر ایک کتاب دی، تو میں کون ہوا؟ میں ہوا واہب۔ اور کیا چیز تحفے کے طور پر دی ہے؟ کتاب۔ یہ کتاب کیا کہلائے گی؟ موہوب۔ اور دوسرا نام کیا ہے اس کا؟ ہبہ۔ یہ کتاب ہبہ ہے، موہوب ہے۔ اور جس کو دی گئی وہ کیا کہلائے گا؟ موہوب لہو۔ تو آپ ہوئے موہوب لہو بھائی۔ تو کہتے ہیں بھائی الہبۃ تصح، الہبۃ تصح بالایجاب والقبول، ہبہ صحیح ہو جاتا ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ۔ سمجھے؟ تو یہ عقد ہے، جیسے اور عقود میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، یہاں بھی کیا ہوگا؟ ایجاب و قبول۔ وَتَتِمُّ بِالْقَبْضِ، اور تام ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے قبضے کے ذریعے بھائی۔ اور ہبہ تام کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ قبضے کے ذریعے ہوتا ہے بھائی، قبضے کے ذریعے۔ اور یاد رکھیے قبضے سے مراد کامل قبضہ ہے بھائی۔ قبضے سے کیا مراد ہے؟ کامل قبضہ مراد ہے، تفصیل آگے آ جائے گی ابھی بھائی۔ کامل قبضہ بھائی، کامل قبضہ۔
فَإِنْ قَبَضَ الْمَوْهُوبُ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْوَاهِبِ جَازَ۔ صورت مسئلہ یہ بھئی آپ نے پڑھا ہے ہیبہ کس سے منعقد ہو جاتا ہے؟ ایجاب اور قبول سے، اور تام کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ قبضے سے تام ہوگا، اور قبضہ بھی کون سا ہونا چاہیے؟ کامل قبضہ ہونا چاہیے۔ سمجھ میں کامل قبضہ بھائی۔ تو اب مثلا ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں میں نے آپ سے کہا کہ بھئی یہ جو کتاب پڑھی ہے یہ میں نے آپ کو ہبہ کر دی، یہ میں نے آپ کو ہبہ کر دی۔ آپ نے کہا میں نے لے لی، ایجاب و قبول ہو گیا مولانا، لیکن ابھی ہبہ تام نہیں، ابھی آپ اس کے مالک نہیں بنے، کیونکہ ہبہ تو تام کس کے ذریعے ہوگا؟ قبضے کے ذریعے، تو ابھی بھی کتاب میری ہی ہے۔ ہاں اسی مجلس میں آپ کتاب اٹھا لیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، یا کتاب میں آپ کے پاس رکھ دیتا ہوں، لو بھائی یہ کتاب آپ کی ہو گئی، کیا آپ آرام سے اس کو اٹھا سکتے ہیں، اس سے قبضہ کر سکتے ہیں۔ تو اب مولانا یہ سمجھا جائے گا گویا کہ آپ کے پاس بھی رکھ دی تو گویا آپ کا قبضہ آ گیا، تو اب آپ کیا بن گئے؟ مالک بن گئے۔ لیکن اگر صرف میں نے یہ کہا کہ میں یہ کتاب میں نے آپ کو دے دی اور آپ نے کہا ہے کہ میں نے لے لی بھائی، اور ابھی آپ نے قبضہ نہیں کیا، تو پھر اس صورت میں آپ مالک نہیں ہیں، بلکہ ابھی بھی کون مالک ہے؟ واحد ہی اس چیز کا مالک ہے بھائی۔ تو قبضہ ضروری ہے مولانا۔ اب اسی مجلس میں آپ مجھ سے پوچھے بغیر قبضہ کر لیں تو بھی آپ مالک بن گئے، اور اگر مجلس ختم ہو گئی اور آپ نے قبضہ نہیں کیا تو آپ قبضہ بھی کر لیں پھر بھی آپ مالک نہیں بنیں گے، بلکہ آپ کو مجھ سے اجازت لینا پڑے گی۔ اگر میں صاف لفظوں میں آپ کو اجازت دے دیتا ہوں کہ ہاں بھائی اس کتاب پر قبضہ کر لو، وہ لے لو، تو پھر اس صورت میں آپ قبضہ کرتے ہیں تو اب کیا بن جائیں گے؟ مالک۔ تو اسی مجلس کے اندر بغیر اجازت کے بھی آپ قبضہ کر سکتے ہیں، اور مجلس کے بعد کیا ضروری ہے؟ اجازت ضروری ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں فَإِن قَبَضَ الْمَوْهُوبُ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْوَاهِبِ جَازَ۔ اگر قبضہ کر لیا، کس نے قبضہ کیا؟ موہوب لہو نے قبضہ کیا بھائی، جس کو وہ ہبہ دیا گیا تھا اس نے، فی المجلس اسی مجلس میں، بغیر اذن الواہب واہب کی اجازت کے بغیر، جازا تو یہ بھی جائز۔ بھائی سوال پیدا ہوا بغیر اجازت کے قبضے کا کیا معنی؟ بھائی اجازت تو آ ہی چکی ہے، صراحتاً اب اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس پر قبضہ اب کر لوں، آپ نے کتاب مجھے دے دیا، کیا میں اس پر قبضہ کر لوں؟ یہ صراحتاً اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں نے آپ کو کہہ دیا اسی مجلس کے اندر کہ یہ کتاب کیا ہوئی، میں نے آپ کو دے دی، اجازت آ گئی یا نہیں آ گئی؟ لہذا صراحتاً اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ قبضہ کر لیں بھائی، اجازت تو آ ہی چکی ہے۔ مطلب عبارت کا یہ ہے کہ صراحتاً صاف لفظوں میں یہ اس کا کہنا، اس سے یہ پوچھنا کہ اب میں قبضہ کر لوں یہ ضروری، یہ معنی نہیں کہ اجازت ہو ہی نہ، تو پھر اجازت تو آ ہی چکی ہے مولانا۔ جب اس نے کہا تھا یہ چیز میں نے آپ کو ہبہ کر دی تو کیا آ گئی اس میں؟ قبضے کی اجازت آ گئی۔ وَإِن قَبَضَ بَعْدَ الْاِفْتِرَاقِ، اور اگر اس نے قبضہ کیا جدا ہو جانے کے بعد، یعنی مجلس کے ختم ہو جانے کے بعد، لم تصح، تو ہبہ صحیح نہیں ہے، الا ان یاذن له الواهب فی القبض، مگر یہ کہ اجازت دے دے اس کو واہب قبضے میں، یعنی صراحتاً کہہ دے مجلس ختم ہو چکی ہے، آپ مولانا اس نے ہبہ کیا تھا، اس وقت اجازت تھی، آپ مجلس میں قبضہ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے قبضہ نہیں کیا، وہ اجازت کیا ہو گئی؟ گویا ختم ہو گئی۔ اب آپ کو دوبارہ کیا کرنا پڑے گی؟ اس سے صاف لفظوں میں اجازت لینا پڑے گی کہ وہ واضح کہے بھائی ہاں بھائی قبضہ کر لو۔ وَتَنْعَقِدُ الْهِبَةُ بِقَوْلِهِ وَهَبْتُ، جی اب یہ عربی زبان کے کچھ الفاظ بتلا رہے ہیں بھائی کہ عربی زبان میں ہبہ کن کن الفاظ سے منعقد ہوتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ کن الفاظ سے؟ تو کہتے ہیں وَتَنْعَقِدُ الْهِبَةُ بِقَوْلِهِ وَهَبْتُ وَنَحَلْتُ وَأَعْطَيْتُ وَأَطْعَمْتُ كَهَذَا الطَّعَامُ، اور منعقد ہو جاتا ہے ہبہ کرنے والے کے اس قول سے، وَهَبْتُ، کہ یہ وَهَبْتُ میں نے یہ چیز کیا کر دی آپ کو؟ ہبہ، یہ تو واضح لفظ تو ہے ہی ہبہ کے اندر،
وَنَحَلْتُ نحلت کا معنی بھی عربی میں ہوتا ہے عطیہ دینا کسی کو بھائی، سمجھ میں، اس سے بھی ہبہ ہو جائے گا۔ وَأَعْطَيْتُ کیا کہتا ہے، میں نے یہ کتاب آپ کو عطا کر دی، دے دی، اس سے بھی ہبہ ہو جائے گا۔ وَأَطْعَمْتُكَ هَذَا الطَّعَامَ کھانا پڑا ہوا تھا، میں نے کہا بھائی یہ غلہ پڑا ہے، کھانا پڑا ہے، یہ غلہ میں نے آپ کو کھلا دیا، یہ کھانا میں نے آپ کو کھلا دیا۔ بس مولانا یہ ہبہ کا لفظ ہے، آپ کیا بن جائیں گے اس کھانے کے، آپ اس پر قبضہ کر لیتے ہیں تو کیا بن جائیں گے، مالک بن جائیں گے۔ وَجَعَلْتُ هَذَا الثَّوْبَ لَكَ میں نے یہ کپڑا آپ کے لیے کر دیا، یہ کپڑا میں نے آپ کے لیے کر دیا، یہ بھی ہبہ کا لفظ ہے عربی میں۔ وَأَعْمَرْتُكَ هَذَا الشَّيْءَ اور میں نے عمر بھر کے لیے دے دی آپ کو یہ چیز۔ اعمرتُكَ بھائی میں نے عمر بھر کے لیے دے دی آپ کو یہ چیز، یاد رکھیے یہ عمرہ ہے۔ عمرہ اور رقبہ دو طریقے تھے جاہلیت میں جو جاری تھے، ان کی تفصیل اسی باب میں آگے آ جائے گی، بس بھائی آگے آ جائے گی، بس آپ اس وقت صرف یہ یاد رکھیں، یہ معنی ہے میں نے یہ چیز آپ کو عمر بھر کے لیے دے دی تو یہ ہبہ ہے مولانا، وہ موہوب لہو اس پر قبضہ کر لے تو کیا بن جائے گا، اس کا مالک بن جائے گا۔ وَحَمَلْتُكَ عَلَى هَذِهِ الدَّابَّةِ میں نے آپ کو سوار کر دیا اس سواری پر، اس جانور پر، سمجھ میں آیا بھائی، میں نے آپ کو اس جانور پر سوار کر دیا۔ یہ ہبہ کا لفظ نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ صرف کس لیے دے رہے ہیں جانور، سواری کے لیے، لیکن امکان ہے ہو سکتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں اس کو مالک ہی بنا رہے ہیں، دونوں امکان آگے، لہذا اپنی نیت ضروری ہے۔ کیا ضروری؟ جب آپ کسی کو یوں کہیں میں نے آپ کو اس جانور پر سوار کر دیا تو اب کس چیز کی نیت ضروری، ہبہ کی، اگر ہبہ کی نیت نہیں ہوگی تو پھر ہبہ ہوگا نہیں۔ اب وہ قبضہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے تو آپ نے تو مجھے ہبہ کیا تھا، آپ کہتے ہیں نہیں بھائی میری ہبہ کی نیت ہی نہیں تھی، میں تو کیا کر رہا تھا آپ کو صرف سواری کے لیے دیر، تو پھر تو ہبہ نہیں ہے، وہ مالک نہیں بنے گا۔ لیکن اگر آپ کی نیت بھی کیا تھی، ہبہ کی تھی، پھر وہ کیا بن چکا، قبضہ کرتے ہی اس کا مالک بن گیا۔ تو بادشاہ تو اس طرح کہا کرتے تھے، بادشاہ جب کسی کو کیا کرتے تھے سواری کا جانور وغیرہ دیتے انعام کے طور پر، تو بادشاہ کہتے تھے لو بھائی یہ اس جانور پر میں نے کیا کر دیا، آپ کو سوار کر دیا، یعنی یہ آپ کا ہو گیا۔ تو لہذا اب یہاں نیت کی تو درست ہو جائے گا ہبہ۔ دیکھیے صاحب قدوری خود بتلائیں گے آگے آپ کو کہ نیت ضروری ہے اس کے اندر ہبہ کی بھائی۔ تو کہتے ہیں وَحَمَلْتُكَ عَلَى هَذِهِ الدَّابَّةِ میں نے سوار کر دیا آپ کو اس جانور پر، اِذَا نَوَى سمجھے، حَمَلْتُكَ میں نے سوار کر دیا، یہ میں نے آپ کو لاد دیا، آپ کو میں نے لاد دیا اس سواری پر، اِذَا نَوَى بِالْحُمْلَانِ الْهِبَةَ جب ارادہ کیا حملان لادنے سے، کس چیز کا، ہبہ کا، جب لادنے سے کس چیز کا ارادہ کیا، ہبہ کا ارادہ کی نیت کی، پھر صحیح ہوگا۔ وَلَا تَجُوزُ الْهِبَةُ فِي مَا يُقْسَمُ إِلَّا مَحْوُوزَةً مَقْسُومَةً بھائی ہبہ جائز نہیں ہے ان چیزوں کے اندر جو تقسیم کی جاتی ہیں مگر یہ کہ وہ محفوظ ہو، مقسوم ہو بھائی۔ تفصیل یہی سمجھ لیجئے، آگے 3 4 5 مسائل اکٹھے آ رہے ہیں بھائی۔ یاد رکھیے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو تقسیم کر دیا جائے تو بھی ان کا نفع باقی رہتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو تقسیم کر دیا جائے تو ان میں ان کا نفع باقی نہیں رہتا۔ سمجھ میں آیا؟ اچھا، تو اس سے پہلے ایک بات یہ یاد رکھیں بھائی، جب کسی کو ہبہ کریں تو ہبہ غیر ہبہ کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اتصال نہیں ہونا چاہیے، الگ ہو مولانا، تاکہ وہ اس پر کیا کر سکے، آرام سے قبضہ کر سکے۔ اگر دوسری چیز کے ساتھ وہ ملی ہوئی ہے تو قبضہ ہو سکتا ہے۔ مثلا بھائی پھل درخت کے اوپر لگا ہوا ہے، میں نے آپ سے کہا یہ جو پھل ہے یہ میں نے آپ کو ہبہ کر دیا، بھائی وہ پھل صرف ہبہ کر رہا ہوں، درخت ہبہ نہیں کر رہا، تو اب یہ پھل جو میں نے ہبہ کیے یہ میرے درخت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لہذا یہ درست نہیں۔
یہ درست نہیں ہے مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ محفوظ نہیں ہے، محفوظ ہونا ضروری، یعنی ہبہ غیر ہبہ کے ساتھ اس کا اتصال نہ ہو، اس کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو۔ اور یہاں دیکھو درخت تو ہبہ نہیں لیکن پھل ہبہ ہے، تو ہبہ کا اتصال ہے کس کے ساتھ؟ غیر ہبہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لہذا قبضہ نہیں ہو سکتا، لہذا ہبہ صحیح نہیں۔ لیکن پھر میں نے سارے پھل اتارے آپ کے سامنے رکھے اور آپ نے اس پر قبضہ کر لیا، اب وہی ہبہ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ ہبہ پورا کس سے ہوتا تھا؟ قبضے سے، اور قبضے کے وقت محفوظ ہے چیز، کیا ہے؟ چیز محفوظ ہے، غیر ہبہ کے ساتھ اس کا اتصال ہے، جڑی ہوئی ہے۔ بھائی جب میں نے ہبہ کیا تھا اس وقت تو پھل درخت کے ساتھ جڑا ہوا تھا، لیکن ابھی ہبہ پورا ہوا ہے، ہبہ تو پورا کس سے ہوتا ہے؟ قبضے سے، اور جس وقت قبضہ ہو رہا ہے اس وقت اتصال ہے، اس وقت اتصال نہیں ہے، لہذا وہی ہبہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا ہبہ کے اندر کیا ضروری ہے کہ وہ چیز کیا ہونی چاہیے؟ کہ وہ چیز محفوظ ہونی چاہیے، یعنی غیر ہبہ کے ساتھ وہ جڑی ہوئی نہ۔ لہذا میں نے آپ کو زمین کے اندر کھڑی ہوئی فصل، تیار فصل میں نے آپ کو ہبہ کر دی، میں نے کہا یہ جو میری زمین میں فصل لگی ہے یہ میں نے آپ کو دے دی، آپ بتائیے یہ ہبہ صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ یہ صحیح نہیں، کیونکہ یہ ملا ہوا ہے، ہبہ جڑا ہوا ہے کس چیز کے ساتھ؟ غیر ہبہ کے ساتھ، یعنی زمین کے ساتھ جو میری ہے، تو زمین تو میں نے نہیں دی، میں نے تو صرف فصل دی ہے، تو ہبہ کا اتصال ہے کس کے ساتھ؟ غیر، تو یہ ہبہ صحیح نہیں۔ لیکن پھر میں یہ فصل الگ کرتا ہوں، آپ کے سامنے رکھ دی، لو بھائی اب آپ اس پر کیا کر لو؟ قبضہ کر لو۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اس پر قبضہ کرتے ہیں، تو وہی ہبہ صحیح ہو گیا، کیونکہ قبضے کے وقت اتصال نہیں، قبضے کے وقت یہ محفوظ ہے۔ صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ یا اسی طرح اون لگی ہوئی ہے بھیڑ کے اوپر، میں کہتا ہوں یہ جو میری بھیڑ ہے اس پر جو اون لگی ہوئی ہے میں نے آپ کو ہبہ کر دی، تو اب آپ بتائیے مولانا یہ ہبہ صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ یہ صحیح نہیں، کیونکہ ہبہ ملا ہوا ہے کس کے ساتھ؟ غیر، یعنی جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ تو ہاں اب میں اس اون کو اتارتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لو بھائی قبضہ کر لو، آپ نے قبضہ کر لیا، اب کیا ہوا؟ وہی ہبہ صحیح ہو گیا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کے بعد یہ یاد رکھو مولانا کہ بعض اوقات کوئی حصہ مشاع ہبہ کیا جاتا ہے، پھیلا ہوا حصہ ہبہ کیا جاتا ہے۔ مثلا میں آپ کو زمین دینا چاہتا ہوں بھائی، ایک صورت تو یہ ہے ایک الگ زمین کا ٹکڑا پڑا ہے، وہ میں آپ سے کہتا ہوں یہ زمین میں نے آپ کو دے دی، تو اس میں شیوع ہے؟ شیوع نہیں ہے، یہ زمین مشترکہ نہیں، بلکہ یہ پوری پہلے میری تھی، اب پوری زمین کے مالک آپ بن گئے۔ لیکن اگر زمین میں شیوع ہو تو پھر ہبہ صحیح نہیں۔ مثلا بھائی یہ زمین میرے اور زید کے درمیان مشترکہ تھی، میرے اور زید کے درمیان یہ زمین مشترکہ تھی، نصف زید کی تھی، نصف میری، ہم نے تقسیم نہیں کی ابھی بھائی، بس یہ پلاٹ پڑا ہوا ہے، میرا اور زید، آدھا میرا ہے، آدھا کون سا آدھا میرا ہے، کون سا آدھا زید کا ہے، ابھی ہم نے کوئی حد بندی نہیں، تو زمین کے ہر جز میں ہم دونوں شریک ہیں، تو یہاں میرا حصہ کیا ہے؟ الگ ہے، مقسوم ہے یا شائع ہے؟ شائع ہے، پھیلا ہوا ہے، اس کی ہبہ صحیح نہیں، لہذا میں اپنا حصہ ہبہ کرتا ہوں آپ کو کہ بھائی اس زمین میں نصف حصہ میرا ہے، وہ اس حصے کا میں نے آپ کو مالک بنا دیا، آپ کو یہ زمین ہبہ کر دی، تو یاد رکھیے یہ ہبہ صحیح نہیں، اس لیے کہ یہاں ہبہ تام ہوتا ہے قبضے کے ساتھ، اور یہاں آپ کامل قبضہ نہیں کر سکتے بھائی، کامل قبضہ یہاں ممکن ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پوری زمین پر قبضہ کریں اور پوری کے ضمن میں تبعاً نصف بھی آ جائے، کیا آ جائے؟ بھائی میں نے آپ کو مثلا نصف حصہ ہبہ کیا اور وہ نصف کیسا ہے؟ شائع ہے، تو اب اس صرف
اس نصف پر قبضہ ممکن ہے؟ صرف بھائی وہ تو الگ ہے ہی نہیں، تو اس پر آپ قبضہ کیسے کریں گے؟ وہ تو پھیلا ہوا ہے، زید کے حصے کے ساتھ پھیلا ہوا ہے. تو اب یہاں پر قبضہ کامل نہیں ہو سکتا. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پوری زمین پر قبضہ کریں. تو کل پر جب قبضہ کریں گے تو جز پر بھی طبعاً کیا ہو جائے گا؟ قبضہ آ گیا. تو کل پر قبضہ کیا جائے تو کل پر قبضہ کیا جائے تو طبعاً جز پر بھی کیا آ جاتا ہے؟ قبضہ آ جاتا ہے. تو اب اگر آپ پوری زمین پر قبضہ کریں گے تو اپنے نصف پر بھی آپ کا قبضہ آ جائے گا مولانا. لیکن یہ قبضہ اصلاً ہوا یا طبعاً ہوا؟ اصلاً تو قبضہ ہے کل پر، اور طبعاً کس پر ہو گیا؟ جز پر، یعنی اس نصف پر بھی قبضہ ہو گیا. تو معلوم ہوا یہ قبضہ کامل نہیں. اور ہم نے تو کیا کہا تھا؟ ہبہ میں کیا ہونا چاہیے؟ قبضہ. تو قبضہ کامل کون سا ہے؟ جو اصلاً قبضہ ہو یا طبعاً قبضہ ہو؟ جو اصلاً ہو، اور اصلاً تو یہاں قبضہ نہیں آ رہا بلکہ طبعاً آ رہا ہے. بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یا دوسری صورت مولانا اسی کی بنا لو بھائی. میرے پاس زمین موجود ہے، ایک پلاٹ موجود ہے، لیکن وہ سارا پلاٹ آپ کو میں نہیں دیتا. آپ کو کہتا ہوں بھائی اس پلاٹ میں سے نصف آپ کا ہو گیا. میں نے کوئی الگ نہیں کیا کہ یہاں سے یہاں تک الگ کر کے آپ کو دوں. اس طرح الگ کر کے دوں پھر تو ہبہ صحیح ہے، آپ قبضہ کر سکتے ہیں اس حصے پر. میں نے ویسے ہی آپ کو کیا کہہ دیا؟ یہ پلاٹ ہے، اس میں سے نصف حصہ کس کا ہو گیا؟ اس میں نصف حصہ آپ کا ہو گیا مولانا. تو اب آپ بتائیے مولانا، اب آپ اس پر قبضہ کامل کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہاں یہ ہو سکتا ہے آپ کل پر قبضہ کریں اور کل کے ضمن میں کیا آ جائے؟ جز یعنی نصف بھی آ جائے. تو کل پر قبضہ ہوگا اصلاً، اور جز یعنی کہ نصف پر جو قبضہ ہوگا وہ طبعاً ہوگا. تو یہ قبضہ کامل ہے یا ناقص؟ یہ قبضہ ناقص ہے مولانا. اور ہم نے تو کہا تھا کہ قبضہ کیا ہونا چاہیے؟ کامل ہونا چاہیے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا کہ وہ چیزیں جو تقسیم کی جاتی ہیں ان میں ہبہ جائز نہیں، مگر یہ کہ وہ محفوظ ہوں، یعنی غیر ہبہ کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہوں، اور مقسوم ہو، تقسیم ہو شدہ ہو مولانا، شائع نہ ہو. بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَلَا تَجُوزُ الْهِبَةُ فِي مَا يُقْسَمُ إِلَّا مَحْفُوظَةً مَقْسُومَةً. اور ہبہ جائز نہیں ہے، ہبہ جائز نہیں ہے فیما ان چیزوں کے اندر یقسم جن کو کیا کیا جاتا ہے؟ تقسیم کیا جاتا ہے. الا محفوظۃ مقسومۃ، مگر یہ کہ وہ کیا ہوں؟ محفوظ ہوں، یعنی غیر ہبہ کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو. مقسومۃ، اور کیا ہوں؟ مقسوم ہو، تقسیم شدہ ہوں. لہذا ایک شائع حصے کا ہبہ صحیح نہیں. وَهِبَةُ الْمُشَاعِ فِيمَا لَا يُقْسَمُ جَائِزَةٌ. بھائی اب دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں بھائی، تقسیم تو ہر چیز میں ہو سکتی ہے. میں آپ کو گاڑی دیتا ہوں بھائی، نصف گاڑی کا میں نے آپ کو مالک بنا دیا. گاڑی کی تقسیم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ بھائی آپ لوہے کے اوزار لیں، گاڑی کو بیچ میں سے کاٹ سکتے ہیں نہیں کاٹ سکتے؟ تقسیم تو ہو سکتی ہے، لیکن تقسیم کے بعد کسی فائدے کے قابل رہے گی؟ کسی کام کی رہے گی گاڑی؟ نہیں. تو چیزیں دو قسم پر ہے. تقسیم تو ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ وہ ہیں جو تقسیم کے بعد ان کا کوئی نفع نہیں رہتا، بیکار ہو جاتی ہیں، ردی ہو جاتی ہیں. جیسے میں نے کس کی مثال ذکر کر دی؟ گاڑی. اسی طرح برتن ہے، کسی کو دے دیا مولانا، یہ بھی ایسا ہے. سمجھا؟ برتن بھی ایسا ہے، تقسیم کرو کسی کام کا نہیں ہے. تمام چیزیں اسی طرح ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو تقسیم کر دو پھر بھی ان کا نفع باقی رہتا ہے، نفع باقی رہتا ہے. تو یہ جو متن میں آیا نا فیما یقسم، جن کو کیا کیا جاتا ہو؟ تقسیم کیا جاتا ہو. بھائی تقسیم تو تمام چیزیں ہو جاتی ہیں، تقریباً کیا ہیں؟ چیزیں تو تمام تقسیم ہو جاتی ہیں. معنی یہ ہے کہ تقسیم کے بعد بھی ان کا نفع باقی رہتا ہو. تقسیم کے بعد بھی ان کا
نفع باقی رہتا ہو. سمجھ میں آیا؟ اور اگر تقسیم کے بعد ان کا نفع باقی نہ رہتا ہو تو وہاں قبضہ ناقص بھی کافی ہے. جو چیزیں تقسیم کے بعد ان کا نفع نہیں رہتا ان میں قبضہ ناقص بھی کافی ہے. لیکن جو چیزیں تقسیم کے بعد بھی قابل نفع رہتی ہیں وہاں قبضہ ناقص کافی نہیں بلکہ وہاں کیا کرنا پڑے گا؟ قبضہ. لہذا ابھی جو پلاٹ کی مثال گزری، آپ بتائیے پلاٹ کو تقسیم کر دیں، اس کے 2 حصے کر دیں تو ہر حصے کا نفع اس سے اٹھایا جا سکتا ہے یا نہیں اٹھایا جا سکتا؟ اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر گاڑی دی، گاڑی کو آپ تقسیم کرتے ہیں، اب اس سے کوئی نفع اٹھایا جا سکتا ہے؟ اب اس سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو تقسیم یہ بھی ہوا لیکن اس سے نفع نہیں. تو جن چیزوں کا نفع تقسیم کے بعد بھی باقی رہتا ہے ان میں قبضہ کامل ضروری، وہاں شیوع کے ساتھ ہبہ جائز نہیں. اور جن چیزوں کا نفع تقسیم کے بعد باقی نہیں رہتا وہاں شیوع حصہ شائع کے اندر بھی مولانا ہبہ صحیح ہو جائے گا اور وہ ناقص قبضہ بھی وہاں پر کافی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو وہاں وہ ناقص قبضہ بھی کافی ہے، اس لیے کہ تقسیم وہاں کرتے ہیں وہاں تو کیا ہو جاتی ہے؟ وہ ساری چیز ہی بیکار ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. تو یہ مانا تھا لا ولا تجوز الہبۃ فیما یقسم، ہبہ جائز نہیں ہے ان چیزوں کے اندر جن کو تقسیم کیا جاتا ہے الا محوزۃ مقسومۃ، مگر یہ کہ وہ کیا ہوں؟ محوز ہوں اور مقسوم ہوں. لہذا اب آپ مجھے بتائیے مولانا، میرے پاس ایک برتن میں دودھ بھرا پڑا ہے. برتن میں کیا پڑا ہوا ہے؟ دودھ پڑا ہوا ہے. میں نے آپ سے کہا اس میں سے نصف حصہ میں نے آپ کو ہبہ کر دیا. آپ نے اس پورے برتن پر قبضہ کیا. کیا آپ نصف دودھ کے مالک بن گئے اور کیا یہ ہبہ صحیح ہے؟ کس سوچ میں پڑے ہیں بھائی؟ ضابطہ تو میں نے بتا دیا. تقسیم کے بعد اس دودھ کے 2 حصے کر دو، اس کا نفع باقی رہتا ہے یا نفع باقی نہیں رہتا؟ نفع باقی رہتا ہے. اور جس چیز میں جن چیزوں کو تقسیم کیا جاتا ہے تقسیم کے بعد بھی ان کا نفع باقی رہتا ہے وہاں کس قسم کا قبضہ ضروری ہے؟ کامل قبضہ. اب آپ پورے برتن پر قبضہ کر رہے ہیں لیکن میں نے دیا تو کتنا ہے آپ کو؟ آدھا. اس آدھے پر آپ کا کامل قبضہ آیا نہیں، کیونکہ قبضہ تو دراصل آپ نے کیا کل پر، اور کل کے ضمن میں کتنا آ گیا؟ نصف بھی آ گیا. لیکن اس نصف پر قبضہ تبعاً ہوا، اصل تو قبضہ ہوا کل پر اور تبعاً کس پر ہوا؟ جز پر. تو لہذا یہ قبضہ کامل نہیں، لہذا آپ اس دودھ کے مالک ابھی بھی نہیں بنے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کو تقسیم کیا جائے پھر بھی اس کا نفع باقی رہتا ہے. ہاں اگر ایسی چیز ہوتی کہ جس میں تقسیم کے بعد اس کا کوئی نفع ہی باقی نہیں رہتا، مثلا میں نے آپ کو ایک موبائل کیا کیا؟ ہبہ. کس طرح؟ نصف. میں نے کہا بھائی یہ موبائل میں نے نصف آپ کو ہبہ کر دیا. اب مولانا آپ اس پر قبضہ کر لیتے ہیں تو کیا ہوا؟ قبضہ صحیح. اور اب آپ اس کے کیا بن گئے؟ نصف حصے کے مالک بن گئے. اب آپ کے اور میرے درمیان یہ موبائل مشترکہ ہو گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اب آپ مالک بن گئے نصف کے. اب میں آپ سے واپس لینا چاہوں تو نہیں لے سکتا الا یہ کہ آپ راضی ہو جائیں یا قاضی کے پاس جا کر لے سکتا ہوں. جب ہبہ تام ہو جائے قبضے کے ساتھ تو دوسرا شخص اس کا مالک بن جاتا ہے. آپ یہ واہب کو اس چیز میں کسی قسم کا تصرف کرنے کا حق آگے ذکر آئے گا. ہبہ میں رجوع ہو سکتا ہے لیکن اس میں بھی دوسرے کی رضامندی ضروری ہے. میں آپ کو کہتا ہوں بھائی میرا حصہ مجھے واپس دے دو. میں نے آپ کو ایک پلاٹ دیا تھا، پورا پلاٹ دیا تھا. میں نے آپ کو کہا میرا حصہ مجھے واپس دے دو. آپ کہتے ہیں نہیں بھائی میں نہیں دیتا. تو آپ کو حق ہے مولانا، اب آپ اس کے مالک ہو چکے ہیں. آپ نہ دینا چاہیں تو پھر میں قاضی کے پاس چلا جاؤں گا. قاضی مجھے ہبہ وہ چیز واپس دلوا سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھو میں نے آپ کو یہاں موبائل ہبہ کیا اور موبائل کو تقسیم کیا جائے تو اس کا کوئی نفع باقی رہتا ہے؟
نہیں، اس کا نفع ہی باقی نہیں رہتا، لہذا اس کے اندر قبضہ ناقص بھی کافی ہے۔ اب آپ پورے موبائل پر قبضہ کریں گے تو اصلاً ہوا پورے موبائل پر قبضہ، اور طبعاً کتنے پر ہو گیا؟ اپنے نصف پر بھی قبضہ ہو گیا، تو یہ قبضہ ناقص ہوا، لیکن یہ ایسی چیز ہے جو تقسیم کے بعد قابل انتفاع نہیں رہتی، لہذا اس میں قبضہ ناقص بھی یہاں کافی ہے مولانا۔ تو کہتے ہیں وَهِبَةُ الْمُشَاعِ فِيمَا لَا يُقْسَمُ جَائِزَةٌ، اور مشاع ہبہ یعنی ہبہ مشاع ہبہ سے کیا معنی؟ کوئی پھیلے ہوئے حصے کا ہبہ کرنا، پوری چیز ہبہ نہیں کر رہے۔ مثلا گاڑی میں سے میں نے آپ کو کتنے کا مالک بنایا؟ نصف کا۔ تو کہتے ہیں وَهِبَةُ الْمُشَاعِ، اور مشاع چیز کا ہبہ فیما ان چیزوں کے اندر لا یقسم جن کو تقسیم نہیں کیا جاتا جائزتن تو یہ جائز ہے۔ لہذا اب ایک آدمی نے دوسرے کو، ایک آدمی کے پاس پنچکی ہے، اس نے دوسرے سے کہا یہ نصف پنچکی میں نے آپ کو دے دی۔ اب بتائیے مولانا، پنچکی تقسیم تو ہو سکتی ہے لیکن تقسیم کے بعد کیا اس کا نفع باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا، لہذا یہاں پر قبضہ ناقص بھی کافی ہو جائے گا، ہبہ قبضہ ناقص سے بھی تام ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں وَمَنْ وَهَبَ شِخْصًا مُشَاعًا، شخص کہتے ہیں حصے کو، اور جس نے ہبہ کیا شخصاً مشاعًا پھیلے ہوا، ہبہ کیا کوئی پھیلا ہوا حصہ، فَالْهِبَةُ فَاسِدَةٌ تو ہبہ کیا ہے؟ فاسد ہے۔ کیوں فاسد ہے مولانا؟ کیونکہ یہاں قبضہ کامل نہیں ہو سکتا، اس لیے بھائی فَإِنْ قَسَّمَهُ وَسَلَّمَهُ جَازَ، ہاں بس اگر اس نے اس چیز کو تقسیم کر دیا وَسَلَّمَهُ اور پھر اس موہوب لہو کے سپرد کر دیا جازا تو یہ جائز ہے۔ جی سمجھے؟ تو اگر اس نے اس کو تقسیم کیا اور وہ پھر حصہ سپرد کر دیا تو یہ جائز ہے، کیونکہ اب مولانا جب قبضہ کر رہا ہے اس وقت شیوع ہے، جب حصہ الگ کر دیا تقسیم کر کے اسے دے دیا، تو اب جب وہ قبضہ ہبہ تو تام ہوتا ہے قبضے کے ساتھ، اور جب وہ قبضہ کر رہا ہے اب شیوع ہے، اب شیوع نہیں، اس لیے ہبہ صحیح ہو جائے گا۔ وَلَوْ وَهَبَ دَقِيقًا فِي حِنْطَةٍ، صورت مسئلہ یہ بھائی میرے پاس گندم پڑی ہے، میں نے آپ سے کہا بھائی اس گندم کے اندر جو آٹا ہے وہ میں نے آپ کو ہبہ کر دیا اور بھس میرا ہی ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ میں نے کیا کہا؟ اس گندم کے اندر جو آٹا ہے وہ میں نے آپ کو ہبہ کر دیا، تو یاد رکھیے یہ ہبہ جائز نہیں۔ اب میں اس گندم کو پسواتا ہوں، اس سے آٹے کو الگ کرتا ہوں، بھس کو الگ کرتا ہوں، تو آپ پھر اس آٹے پر قبضہ کر لیتے ہیں، پھر بھی ہبہ صحیح نہیں، پھر بھی ہبہ اس لیے کہ کیونکہ ہبہ تو کسی موجود چیز کا کیا جاتا ہے، اور جس وقت میں نے ہبہ کیا تھا کیا آٹا اس وقت موجود تھا؟ اس وقت تو آٹا موجود ہی نہیں تھا، اس کا وجود ہی کوئی نہیں تھا، اور معدوم کا ہبہ تو صحیح نہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا اب میں وہ آٹا نکالتا ہوں اور آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، آپ اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، پھر بھی ہبہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اثر نو عقد ہبہ کرنا پڑے گا، پھر تام ہوگا۔ اثر نو کیا کرنا پڑے گا؟ کیونکہ پہلے جس وقت ہبہ کیا تھا اس وقت آٹے کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور اب آٹے کا کیا آ چکا ہے؟ وجود آ چکا۔ تو پہلے والے عقد کوئی ہم پورا کر لیں کہ چلو اس وقت آٹا تو نہیں تھا لیکن اب قبضے کے وقت تو آٹا ہے، کہتے ہیں بھائی ہبہ ہی جب صحیح نہیں ہے تو قبضے کا کیا معنی؟ قبضہ تو کس لیے ضروری تھا؟ ہبہ ہی کو تام کرنے کے لیے ضروری تھا، اور ہبہ تو ہوا ہی نہیں کیونکہ وہ چیز ہی موجود نہیں تھی۔ لہذا اب اثر نو نیا عقد کر لے کہ یہ آٹا میں نے آپ کو دے دیا، اور وہ پھر اس پر کیا کر لے؟ قبضہ کر لے، پھر ہبہ صحیح ہو جائے گا مولانا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ وہی عقد جائز نہیں ہے بھائی۔ اسی طرح مولانا میرے پاس تل پڑے ہوئے تھے کافی سارے بھائی، تل بھائی، تو میں نے آپ سے کہا کہ ان تلوں کے اندر جو تیل ہے وہ میں نے آپ کو ہبہ کر دیا، کیا کیا؟ تو میں نے صرف
تیل ہبا کیا ہے تو یاد رکھیے یہ ہبا بھی جائز نہیں، کیونکہ جب میں ہبا کر رہا ہوں اس وقت تیل کا وجود ہے، تیل کا الگ وجود نہیں ہے، لہذا اب بعد میں اگر ان تیلوں سے میں تیل نکالتا ہوں اور آپ اس پر قبضہ بھی کر لیتے ہیں پھر بھی ہبا جائز نہیں۔ کیوں نہیں جائز؟ کیونکہ جس وقت ہبا کیا تھا اس وقت وہ موہوب موجود ہی نہیں تھی موجود، لہذا اب اگر کرنا ہے ہبا تو دوبارہ نئے سرے سے عقد کر لے اور وہ اس پر قبضہ کر لے، وہی پرانا عقد جائز نہیں۔ سورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں بھائی وَلَوْ وَهَبَ دَقِيقًا فِي حِنْطَةٍ أَوْ دُهْنًا فِي سِمْسِمٍ فَالْهِبَةُ فَاسِدَةٌ، اور اگر ہبا کیا دقیقاً فی حنطۃ، یاد رکھنا بھائی میں نے آپ کو ضابطہ بتلایا تھا نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو وہ اس کے لیے کیا بنا کرتا ہے؟ عموماً صفت بنتا ہے، اور وہ نکرہ موصوف ہوتا ہے اور وہ فعل اس کی صفت بنتا ہے، اور موصوف صفت کا ترجمہ کرنے کا کیا طریقہ بتلایا تھا ایسی جگہ پر کہ موصوف سے پہلے ایسا کا لفظ لے آؤ۔ اسی طرح یاد رکھو اگر نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ بھی بعض اوقات اس کے لیے صفت بنتا ہے۔ نکرہ کے بعد کیا آ جائے؟ جار مجرور آ جائے تو وہ جار مجرور بھی اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت۔ تو لہذا وہاں پر بھی موصوف سے پہلے کیا لفظ لائیں گے؟ ایسا بھائی۔ اچھا بھائی میں نے آپ کو ضابطہ بتلایا بھائی کہ نکرہ کے بعد جار مجرور بھی آ جائے تو وہ کبھی کبھار اس کے لیے کیا بن جاتے ہیں؟ صفت۔ تو یہاں دقیقاً نکرہ آیا اور فی حنطۃ جار مجرور اس کے بعد آیا تو یہ اس کے لیے صفت بنے گی۔ اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے تھے؟ موصوف سے پہلے کیا لفظ لاتے تھے؟ ایسا۔ تو کیسے کہیں گے ترجمہ کریں گے؟ وَلَوْ وَهَبَ دَقِيقًا فِي حِنطَةٍ، اور اگر ہبا کیا ایسا آٹا فی حنطۃ جو کس میں ہے؟ گندم میں ہے، او دہنن فی سمسمین، یا ایسا تیل جو تلوں میں ہے، فالہبۃ فاسدۃ، تو ہبا کیا ہے؟ فاسد ہے، یعنی ابھی وہ تیل نکالا نہیں ہے اسی طرح ہبا کر رہا ہے، وہ آٹا گندم کو پیسا نہیں ہے گندم ہی میں ہے اس کو ہبا کر رہا ہے، تو یہ ہبا درست نہیں بھائی۔ فَإِن طَحَنَ وَسَلَّمَ لَمْ يَجُزْ، بس اگر اس نے اس کو پیس لیا وَسَلَّمَ اور سپرد کر دیا، گندم کو پیس لیا اور آٹا سپرد کر دیا، لم یجوز پھر بھی جائز نہیں۔ اسی طرح اگر وہ تلوں کو اس میں سے تیل نکال لیا اور پھر حوالے کیا تب بھی یہ جائز نہیں، یعنی یہ ہبا درست نہیں۔ سورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی کیا وجہ ہے؟ پچھلے مسئلے میں ہم نے پڑھا تھا بھائی اگر کسی نے کسی کو مشاع چیز ہبا کی تو جائز نہیں، لیکن اگر وہ اس کو الگ کر کے دے دیتا ہے اور وہ قبضہ کرتا ہے تو پھر ہبا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو اپنے پلاٹ میں سے کہا نصف حصہ آپ کو میں نے ہبا کر دیا، نصف شائع، تو یہ ہبا صحیح نہیں، لیکن پھر میں کیا کرتا ہوں؟ پلاٹ کے دو حصے کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے پاس رکھتا ہوں، دوسرا آپ کو دیتا ہوں، آپ اس پر قبضہ کرتے ہیں تو ہبا صحیح ہو جائے گا۔ تو وہاں آپ کہتے تھے ہبا کیا ہو جاتا ہے؟ الگ کر کے دے دے گا تو پھر صحیح، ہبا کرتے وقت تو الگ نہیں تھا لیکن جب قبضہ کیا اس وقت الگ کر کے دے دیا تو ہبا کیا ہو جائے گا؟ صحیح۔ اور یہاں آپ فرما رہے ہیں کہ تیلوں کے اندر جو تیل ہے یا گندم کے اندر جو آٹا ہے وہ ہبا کیا تو ہبا صحیح نہیں، نکال کر دے دے، الگ کر کے دے دے پھر بھی نہیں صحیح، کیا وجہ ہے؟ وہاں تو صحیح ہو جاتا تھا، یہاں صحیح نہیں۔ جواب یہ مولانا کہ وہاں پر وہ چیز ہبا کے وقت موجود تو تھی، الگ نہیں تھی، اور یہاں تو چیز سرے سے موجود ہی نہیں۔ میں نے آپ کو پلاٹ میں سے کہا تھا نصف حصہ آپ کا، تو نصف حصے کا وجود تھا یا نہیں تھا اس وقت؟ وجود تو تھا، اور لہذا وہ صورت مختلف ہوئی بھائی، صرف قبضہ ممکن نہ تھا کیونکہ شیوع تھا، اور قبضے کے وقت میں نے کیا کر دیا؟ الگ کر کے دیا، تو اس وقت شیوع بھی نہیں، تو مانع دور ہو گیا، وہاں ہبا صحیح ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر جب میں نے ہبا کیا تو وہ چیز سرے سے موجود ہی نہیں تھی، آٹا میں نے ہبا کیا وہ تو ابھی ہے ہی نہیں، وہ تو گندم کے اندر ہے، اور میں نے وہ تیل جو ہبا کیا وہ تلوں میں تھا، تو ہبا کے وقت اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو مشاع میں وجود تو تھا لیکن مانع کیا تھا؟
کہ کامل قبضہ نہیں ہو سکتا تھا، اور یہاں تو سرے سے کوئی وجود ہی نہیں، اس لیے دونوں میں فرق ہے۔ بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَإِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ مَلَكَهَا بِالْهِبَةِ وَإِن لَّمْ يُجَدِّدْ فِيهَا قَبْضًا۔ بھائی یاد رکھو قبضے دو قسم پر ہیں بھائی، قبضے دو قسم پر ہیں، ایک قبضہ مضمون ہے، ایک قبضہ غیر مضمون ہے بھائی۔ سمجھ میں لکھو نا بھائی، وقت تھوڑا ہے بھائی، توجہ ادھر میری طرف رکھو، میں بار بار تکرار کرواؤں گا انشاءاللہ، بھولتے نہیں ہیں، بس تکرار آپ بھی بعد میں کر لینا۔ قبضے دو قسم کے ہیں، ایک قبضہ مضمون ہے، ایک قبضہ غیر۔ ایک وہ قبضہ ہے جس میں زمان آتا ہے اگر چیز ہلاک ہو جائے، ایک وہ قبضہ ہے چیز ہلاک بھی ہو جائے تو اس کا زمان نہیں آتا۔ یاد رکھیے ہبہ کے اندر جو قبضہ ہوتا ہے وہ غیر مضمون ہے، اس میں کوئی زمان آتا ہے بھائی؟ نہیں۔ اچھا، اسی طرح میں نے آپ کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھوائی تھی، وہ امانت آپ کے پاس ہلاک ہو گئی، کوئی چوری کر کے لے گیا، آپ پہ کوئی زمان آئے گا؟ نہیں، کیونکہ امانت میں بھی قبضہ مضمون نہیں۔ لیکن اس کے بجائے اگر کسی نے کسی کی چیز غصب کی، آپ میری کتاب اٹھا کر لے گئے بغیر اجازت کے، بھائی غصب کر لیا، چھین کر لے گئے، اب آپ نے اس پر قبضہ کیا، تو یہ کتاب اگر آپ کے پاس ہلاک ہو جائے تو کیا آپ پر زمان آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا، آپ کو اس کی قیمت دینا پڑے گی، تو یہ قبضہ مضمون ہے۔ یہ کیا ہے؟ قبضہ مضمون ہے۔ اسی طرح بیع کے اندر مشتری جب مبیع پر قبضہ کرتا ہے تو اس پر زمان آتا ہے یا نہیں آتا؟ ثمن دینے پڑتے ہیں یا نہیں دینے پڑتے؟ اسے ثمن دینے پڑتے ہیں مولانا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر کسی نے خیار شرط کے ساتھ کوئی چیز خریدی کہ مجھے 3 دن میں اختیار ہے، میں بیع کو فسخ کرنا چاہوں تو فسخ کر سکتا ہوں، تو اب 3 دن کے اندر مبیع اس کے پاس ہلاک ہو گیا، اب فسخ ممکن ہے؟ اب فسخ ممکن نہیں، لہذا اس پر زمان آئے گا اور اس پر ثمن لازم ہو گئے، اب ثمن اسے دینے پڑیں گے۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح کسی کے پاس کوئی چیز رہن رکھوائی جائے اور وہ رہن اس کے پاس ہلاک ہو جائے تو زمان آتا ہے یا زمان نہیں آتا؟ آپ نے پڑھا تھا زمان آیا کرتا ہے، دین اور اس رہن کی قیمت میں سے جو اقل ہو وہ کیا آتا ہے؟ زمان آتا ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح کسی نے کسی کے ساتھ بیع فاسد کی اور مبیع پر قبضہ کر لیا، تو بیع فاسد میں تو ضروری ہے مبیع واپس کرے اور ثمن واپس لے لے، لیکن اگر یہ مبیع اس کے پاس ہلاک ہو جائے تو پھر کیا لازم آئے گا؟ اس پر قیمت لازم آ جائے گی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ بھی معلوم ہوا قبضہ مضمون ہے۔ تو معلوم ہوا قبضے دو قسم پر ہیں، ایک وہ قبضے جن میں زمان آتا ہے، ایک وہ قبضے جن میں زمان نہیں آتا۔ تو ایک قبضہ مضمون ہوا، ایک قبضہ غیر۔ تو اب یاد رکھنا مولانا، اگر دو قبضے ہوں مولانا، دو قبضے ہوں مولانا، کیا ہوں؟ دو قبضے، دونوں اگر ایک ہی جنس کے ہوں تو پہلا قبضہ ثانی کا نائب بن سکتا ہے، نئے قبضے کی ضرورت نہیں۔ اگر دونوں قبضے کیا ہوں؟ ایک ہی، پہلا قبضہ بھی کس قسم کا تھا؟ مضمون، دوسرا بھی کس قسم کا ہے؟ مضمون، تو اول نائب بن جائے گا ثانی کا، نئے قبضے کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح اگر پہلا قبضہ غیر مضمون تھا اور ثانی قبضہ بھی غیر مضمون ہے تو اول قبضہ نائب بن جائے گا کس کا؟ ثانی کا، نئے قبضے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو مثالوں سے بات واضح ہوگی جو میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ بھائی دیکھو ایک شخص ہے بھائی، ایک شخص وہ میری چادر اٹھا کر لے گیا بھائی، اس نے اس پر قبضہ کر لیا، تو یہ غصب ہوا مولانا۔ اور یہ قبضہ مضمون ہے یا غیر مضمون؟ بھائی قبضہ مضمون ہے۔ اچھا قبضہ مضمون ہے، بعد میں وہی چادر میں نے اس کو بیچ دی، کیا کیا؟ چادر بیچ دی، چادر بیچ دی۔ مبیع پر قبضہ بیع میں کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ مبیع پر بیع میں قبضہ کیا جاتا ہے، تو وہ چیز پہلے اس کے قبضے میں ہے، تو کیا اس پر اثر نو نیا قبضہ کرے گا؟ لا کر کس کو دے دے؟ بائع کو دے دے اور پھر واپس اس سے لے کر قبضہ کر لے۔ کیا ایسا کرنا ضروری ہے کہ ایسا ضروری نہیں؟ کہتے ہیں بھائی میں نے بتلا دیا آپ کو ضابطہ بھائی، اگر دونوں قبضے کیا ہوں؟
ایک ہی قسم کے ہوں تو اول قبضہ ہی نائب بن جائے گا کس کا؟ ثانی قبضے کا، لہذا نئے قبضے کی ضرورت نہیں۔ تو لہذا جب اس نے چیز غصب کی تھی یہ قبضہ کون سا تھا؟ مضمون، اور جب اس نے چیز خرید لی تو اب بھی کیا ہے؟ ثانی قبضہ بھی کس قسم کا ہوتا؟ وہ بھی مضمون ہے۔ تو پہلا قبضہ بھی مضمون، ثانی قبضہ بھی مضمون، لہذا اب ثانی کے لیے نئے قبضے کی ضرورت نہیں، وہ پہلا قبضہ ہی ثانی کا قائم مقام ہو جائے گا۔ پہلا قبضہ ہی کیا ہے؟ ثانی کا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ وہ چیز لائے میرے حوالے کرے اور پھر دوبارہ اس پر مبیع کے طور پر قبضہ کرے، بلکہ وہ پہلا قبضہ ہی کیا ہو جائے گا؟ ثانی قبضے کا قائم مقام ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی مضمون قبضہ تھا، یہ بھی مضمون قبضہ ہے۔ دوسری صورت مولانا کہ دونوں قبضے غیر مضمون ہوں، میں نے آپ کے پاس ایک چیز بطور امانت کے رکھوائی، تو یہ قبضہ مضمون ہے یا غیر مضمون؟ غیر مضمون۔ پھر وہی امانت میں آپ کو تحفے کے طور پر دے دیتا ہوں کہ وہ چیز جو میں نے آپ کی امانت رکھوائی تھی وہ آپ ہی کی ہو گئی، اور ہبہ تو کیا ہوتا ہے؟ تام کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ قبضے کے ذریعے۔ تو یہاں پر بھی قبضہ ضروری، اور اس چیز پر آپ کا پہلے سے قبضہ ہے، تو کیا اب نیا قبضہ کرے کہ لا کر چیز مجھے دے اور پھر اس پر قبضہ کرے تاکہ ہبہ کیا ہو جائے؟ تام، یا وہی قبضہ اول ہی قبضہ ثانی کا کیا بن جائے گا؟ قائم مقام۔ تو آپ دیکھ لیں پہلا قبضہ امانت کے طور پر تھا، وہ مضمون تھا یا غیر مضمون؟ غیر مضمون۔ اور ثانی قبضہ ہبہ کے طور پر ہے، وہ بھی کیا ہے؟ قبضہ غیر مضمون۔ تو لہذا اول قبضہ ہی ثانی کے لیے کیا بن جائے گا؟ قائم مقام، نئے قبضے کی ضرورت نہیں، بس وہ چیز آپ کے پاس امانت تھی، پہلے امانت کے طور پر تھی، اب ہبہ کے طور پر ہو گئی، کسی نئے قبضے کی کرنے کی ضرورت نہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر دونوں قبضے مختلف ہوں، ایک قبضہ مضمون ہے اور دوسرا کیا ہے؟ غیر مضمون، تو پھر دو صورتیں ہیں، یا پہلا مضمون ہوگا اور ثانی کیا ہوگا؟ غیر مضمون، یا پہلا غیر مضمون ہوگا اور ثانی مضمون۔ تو یاد رکھنا اگر پہلا مضمون ہو اور ثانی کیا ہو؟ غیر مضمون، تو پہلا قبضہ ہی ثانی کا قائم مقام بن جائے گا۔ پہلا قبضہ کیا ہو؟ مضمون، ثانی کیا ہو؟ غیر مضمون، تو پہلا ہی ثانی کا کیا بن جائے گا؟ قائم مقام بن جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ مثلا ایک آدمی میری چادر اٹھا کر لے گیا، اب چادر پر اس نے غصب کیا چادر، تو اس پر قبضہ کیا، اور یہ قبضہ کون سا ہے؟ مضمون ہے۔ بعد میں وہی چادر اس نے ابھی مجھے دی نہیں، میں نے اسے کہا بھائی وہ چادر میں نے آپ ہی کو دے دی، کیا کیا؟ آپ مولانا میں نے ہبہ کر دیا، تو ہبہ کے لیے کیا ضروری؟ قبضہ، اور یہ قبضہ کون سا ہوتا ہے؟ غیر۔ تو پہلا قبضہ تھا مضمون، ثانی قبضہ کس قسم کا ہے؟ غیر مضمون۔ تو کیا وہی پہلا قبضہ مضمون ثانی قبضے کا یعنی قبضہ غیر مضمون کا قائم مقام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ کیا ہے؟ لہذا اب یہ ضروری نہیں کہ وہ لا کر وہ چیز مجھے دے اور پھر دوبارہ اس پر نئے سرے سے قبضہ کرے، بلکہ وہی پہلا قبضہ مضمون ثانی یعنی غیر مضمون کا کیا بن جائے گا؟ قائم مقام بن جائے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر اس کا عکس ہو، پہلا تھا غیر مضمون اور ثانی ہو مضمون، اب قبضہ جدید ضروری ہے۔ کیا ہے؟ یعنی قبضہ غیر مضمون وہ قائم مقام نہیں بن سکتا، کس کا؟ قبضہ مضمون کا۔ صورت یہ بھائی میری آپ کے پاس امانت تھی، کیا تھی؟ امانت تھی، اور امانت یہ قبضہ مضمون ہے یا غیر مضمون؟ غیر مضمون۔ پھر وہی چیز میں نے آپ کے پاس بطور رہن کے رکھوا دی، اور رہن میں قبضہ مضمون ہوتا ہے یا غیر مضمون؟ رہن میں قبضہ کیا ہوتا ہے؟ مضمون ہوتا ہے۔ تو اول قبضہ ہے غیر مضمون، ثانی کیا ہے؟ مضمون ہے۔ پہلا ہے غیر مضمون اور ثانی ہے مضمون، تو کیا وہی قبضہ اول ہی ثانی کا قائم مقام ہو جائے گا یا نئے سرے سے قبضہ ضروری؟ کہتے ہیں نئے سرے سے قبضہ۔ وہ پہلے چیز کو لائے، پہلے قبضہ تھا امانت کے طور پر اور وہ غیر مضمون ہے، لا کر کس کے حوالے کرے؟ اس شخص کے حوالے کرے، اور پھر وہ اس کو قبضے میں دے دے بطور رہن کے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ ضابطہ ذکر ہو گیا مولانا۔ اب دیکھیے مولانا، وَإِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ مَلَكَهَا بِالْهِبَةِ وَإِن لَّمْ يُجَدِّدْ فِيهَا قَبْضًا۔
اور اگر وہ عین جو ہبہ کی گئی ہے فی ید الموہوب لہو کس کے قبضے میں تھی؟ وہ چیز پہلے سے موہوب لہو کے قبضے میں تھی، ملکہا بالہبتی، تو وہ اس چیز کا کیا بن جائے گا؟ مالک بن جائے گا، بالہبتی کس کے ذریعے؟ ہبہ کے ذریعے ہی بن جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يُجَدِّدْ فِيهَا قَبْضًا، اگرچہ اس میں نئے سرے سے نہ کرے قبضہ، اگرچہ نئے سرے سے قبضہ نہ کرے، کیونکہ ہبہ والا قبضہ کون سا ہے؟ غیر مضمون، اور پہلا چاہے مضمون ہو چاہے غیر مضمون ہو، دونوں صورتوں میں یہ ہبہ کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ پہلا قبضہ یا کون سا ہوگا؟ مضمون ہوگا یا غیر؟ اگر پہلا غیر مضمون ہے یہ بھی غیر مضمون ہے تو پہلا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا قائم مقام، اور اگر پہلا مضمون ہوا اور یہ ہے غیر مضمون تو بھی قبضہ مضمون قائم مقام ہو سکتا ہے، کس کا؟ غیر مضمون کا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو نئے قبضے کی یہاں ضرورت نہیں۔ وَإِذَا وَهَبَ الْأَبُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ هِبَةً مَلَكَهَا الْابْنُ بِالْعَقْدِ، اور جب باپ نے ہبہ کیا اپنے چھوٹے بیٹے کو ہباتن، یہ بمانے موہوب کے ہے، ہبہ کا لفظ آئے گا یہاں وہ بمانے موہوب کے ہوگا، یعنی کوئی چیز تھی بھائی جو موہوب دی، اور جب ہبہ کی باپ نے اپنے چھوٹے بیٹے کو کوئی موہوب شے، ملکہا الابن، تو مالک بن جائے گا اس ہبہ کا، الابن کون مالک بنے گا؟ بیٹا، بالعقد کس کے ذریعے؟ عقد کے ذریعے ہی مالک بن جائے گا۔ تو یہاں نہ مولانا قبول کی ضرورت ہے نہ قبضے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ کس کو دے رہا ہے باپ چیز؟ صغیر کو، اور صغیر پر باپ کو کیا ہوتی ہے؟ ولایت حاصل ہوتی ہے۔ تو باپ کا قبضہ دراصل کس کی طرح ہے؟ صغیر کے قبضے کی طرح ہے۔ تو کہتے ہی عقد پورا ہو گیا اور وہ صغیر کیا بن گیا؟ اس چیز کا مالک بن گیا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو بس یہ بات یاد رکھنا، ولی کا قبضہ کس کی طرح ہے؟ اس شخص ہی کے قبضے کی طرح ہے بھائی جس کا وہ ولی ہے بھائی۔ تو یہاں باپ بیٹے کا ولی ہے صغیر کا، تو باپ کا قبضہ بیٹے کے قبضے ہی کی طرح ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا وَهَبَ الْأَبُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ هِبَةً، اگر باپ نے ہبہ کیا اپنے بیٹے کو، کوئی چھوٹے بیٹے کو، ہبتاً کوئی موہوب شے یعنی کوئی چیز ہبہ کی، ملکہا الابن بالعقد، تو مالک بن جائے گا اس کا بیٹا عقد کے ذریعے ہی، عقد ہوتے ہی مالک بن جائے گا۔ وَإِنْ وَهَبَ لَهُ أَجْنَبِيٌّ هِبَةً تَمَّتْ بِقَبْضِ الْأَبِ، بھائی صغیر کو کسی اجنبی نے کوئی ہبہ کیا، صغیر کو کیا کیا؟ اجنبی نے کوئی چیز ہبہ کی اور باپ نے قبضہ کیا اس موہوب چیز پر، تو کہتے ہیں باپ ولی ہے، باپ کا قبضہ کس کی طرح ہے؟ صغیر کے قبضے ہی کی طرح ہے، تو ہبہ کیا ہو جائے گا؟ تام ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں وَإِنْ وَهَبَ لَهُ أَجْنَبِيٌّ، اور اگر ہبہ کیا اس صغیر کو کسی اجنبی نے ہبتاً کوئی چیز، تمت بقبض الأب، تو ہبہ تام ہو جائے گا باپ کے قبضے سے۔ وَإِذَا وُهِبَ لِلْيَتِيمِ هِبَةٌ فَقَبَضَهَا لَهُ وَلِيُّهُ جَازَ، اور اگر ہبہ کیا گیا کسی یتیم کو کوئی چیز ہبہ کی گئی، فَقَبَضَهَا لَهُ، پس قبضہ کیا اس ہبہ پر، لہو اس یتیم کے لیے، ولیہ اس کے ولی نے، جازا تو یہ بھی جائز ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي حَجْرِ یا حِجْرِ أُمِّهِ فَقَبْضَهَا لَهُ جَائِزٌ، حجر یا حجر اور حجر گود کو کہتے ہیں مولانا، گود کو۔ وَإِنْ كَانَ فِي حَجْرِ أُمِّهِ، اور اگر وہ صغیر اپنی ماں کی گود میں تھا یعنی اس کی پرورش میں تھا، مراد کیا ہے؟ ماں کی پرورش میں تھا، فَقَبْضُهَا لَهُ جَائِزٌ، تو ماں کا قبضہ کرنا اس ہبہ پر، لہو اس صغیر کے لیے، جائز، یہ بھائی یاد رکھو ولی باپ ہے یا دادا ہے، ماں ولی نہیں ہے، سمجھیں؟ لہذا باپ یا دادا اس کا کہیں نکاح کروا دیتے ہیں تو یہ نکاح درست ہے مولانا، صورت سمجھ میں آ گئی۔ لیکن ماں کو ولایت حاصل، لیکن اگر صغیر اس کی پرورش میں ہے، اس کی حفاظت میں ہی ہے، اب وہ کوئی اس صغیر کو کوئی چیز دیتا ہے اور ماں اس پر کیا کر لیتی ہے؟ قبضہ کر لیتی ہے، تو اب یہ ہبہ کیا ہو جائے گا؟ تام، اور ماں کا قبضہ جائز ہے۔
وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ فِي حَجْرِ أَجْنَبِيٍّ يُرَبِّيهِ فَقَبْضُهُ لَهُ جَائِزٌ. اور اسی طرح مولانا اگر بچہ کسی اجنبی کی تربیت میں پرورش میں تھا، کسی اجنبی کی پرورش میں تھا، تو اب اس صغیر کو کسی نے کوئی ہبہ دیا اور اس اجنبی نے اس پر قبضہ کر لیا. اب اس اجنبی کو اس پر ولایت تو نہیں ہے، لیکن یہ بچہ کیا ہے، اس کی پرورش میں ہے، سمجھ میں ہے؟ تو لہذا اب اس اجنبی کا قبضہ اس بچے کے لیے یہ جائز ہو جائے گا. سورج سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہے، یعنی ہبہ جائز ہے إِنْ كَانَ فِي حجر اجنبی، اگر وہ صغیر جو تھا کسی اجنبی کی پرورش میں ہو، ایسا اجنبی یربیہ جو کیا کر رہا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، فَقَبْضُهُ لَهُ جَائِزٌ، تو اس اجنبی کا قبضہ کرنا اس چیز پر اس صغیر کے لیے جائز، یہ جائز ہے. وَإِنْ قَبَضَ الصَّبِيُّ الْهِبَةَ بِنَفْسِهِ وَهُوَ يَعْقِلُ جَازَ، اور اگر قبضہ کر لے بچہ ہبہ پر خود، وَهُوَ يَعْقِلُ، اس حال میں کہ وہ سمجھدار بھی ہے، جاز، تو یہ بھی جائز ہے، ہبہ صحیح ہو جائے گا. وَإِذَا وَهَبَ اثْنَانِ مِنْ وَاحِدٍ دَارًا جَازَ، اور اگر ہبہ کیا دو آدمیوں نے ایک آدمی پر دارن کوئی گھر، جازا، تو یہ جائز ہے. بھائی دیکھو، آپ نے پڑھا کہ جس چیز میں شیوع ہو اس کا ہبہ جائز نہیں. میرے اور زید کے درمیان ایک زمین مشترکہ تھی، پلاٹ ہے، نصف کا مالک زید، نصف کا مالک میں، تو یہ پلاٹ مشترکہ ہے. ابھی ہم نے حد بندی نہیں کی، تو زمین کا ہر جز ہم دونوں کے درمیان مشترک. ہم دونوں نے یہ پلاٹ کسی شخص کو دے دیا. پلاٹ کیا کیا؟ کسی شخص کو دے دیا. تو کیا یہ ہبہ صحیح ہوا یا صحیح نہیں ہوا؟ کہتے ہیں یہ ہبہ صحیح ہے. یہ ہبہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگرچہ میرے حصے میں بھی شیوع، زید کے حصے میں بھی شیوع، لیکن اصل اثر پڑتا ہے قبضے کے وقت شیوع کا. تو اصل چیز ہبہ کے اندر جو مؤثر ہوتی ہے وہ شیوع پایا جائے قبضے کے وقت. اگر قبضے کے وقت شیوع ہے تو ہبہ صحیح نہیں، اور اگر قبضے کے وقت شیوع نہیں تو ہبہ کیا ہو جائے گا؟ بھائی وہ صورت میں نے نہیں ذکر کی تھی آپ کے سامنے، میں نے ایک آدمی کو اپنے نصف حصہ دے دیا پلاٹ کا، تو یہ آپ نے پڑھا تھا ہبہ جائز نہیں، ہبہ. لیکن اگر میں پھر وہ حصہ علیحدہ کر دوں کہ دے دوں اس کو اور اس پر قبضہ کرتا ہے، تو جب قبضہ کیا اس وقت شیوع ہے، اس وقت شیوع نہیں، تو ہبہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی میرے اور زید کے درمیان پلاٹ مشترکہ ہے، لیکن ہم نے جب تیسرے شخص کو ہبہ کیا، اب میرے حصے میں بھی شیوع ہے، زید کے حصے میں بھی شیوع ہے، تو ہبہ درست نہیں. لیکن جب وہ قبضہ کرے گا اس وقت شیوع ہوگا. اب تو وہ پورے پلاٹ پہ قبضہ کر رہا ہے، تو شیوع اس کے پاس جو چیز جا رہی ہے اس میں شیوع ہے، اس میں شیوع نہیں. سارا کا سارے پر وہ قبضہ کر لے گا اور اس میں مقبوض میں کسی قسم کا شیوع نہیں، لہذا ہبہ کیا ہے؟ جائز ہے. تو یہ معنی ہے وَإِذَا وَهَبَ اثْنَانِ، اور جب ہبہ کیا دو آدمیوں نے، مِنْ وَاحِدٍ، کتنے پر؟ ایک آدمی پر ہبہ کیا، دارن کوئی گھر، جازا، تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ سارا کا سارا اس کے قبضے میں چلا جائے گا بغیر کسی شیوع کے. وَإِنْ وَهَبَ وَاحِدٌ مِنَ اثْنَيْنِ لَمْ تَصِحَّ، اس کا عکس کریں، ایک آدمی ہے وہ دو آدمیوں کو چیز دیتا ہے. مثلا بھائی میرے پاس پلاٹ ہے، میں نے زید اور عمر دونوں کو ہبہ کر دیا یہ پلاٹ، تو یہ جائز نہیں ہے مولانا. یہاں واہب ایک ہے اور موہوب لہو کتنے ہیں؟ دو ہیں. تو کیوں جائز نہیں؟ اس لیے کہ جب میں ایک چیز دو آدمیوں کو کیا کر رہا ہوں تو ہبہ کرتے وقت تو شیوع نہیں، لیکن جب وہ قبضہ کریں گے اس وقت کیا آ جائے گا؟ شیوع آ جائے گا. کیونکہ ایک چیز کا دو آدمیوں کو ہبہ کرنے کا مطلب یہ ہے نصف ایک کی اور نصف دوسرے کی، اور یہاں پر کوئی حد بندی ہے؟ کوئی حد بندی تو کی نہیں ہوئی، تو لہذا جو بھی حصہ دوسرے کے پاس پہنچے گا اس میں شیوع ہوگا، اور شیوع کے ساتھ تو ہبہ صحیح. صورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟
وَإِنْ وَهَبَ وَاحِدٌ مِّنَ اثْنَيْنِ، اور اگر ہبہ کیا ایک آدمیوں نے دو آدمیوں پر، لم تصح، تو صحیح نہیں ہے یہ ہبہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک، کیونکہ دراصل یہ کیا ہے، ہر ایک کو نصف کا ہبہ ہے، تو کیا ثابت ہو جائے گا، قبضے کے وقت شیوع ثابت ہو جائے گا۔ وقال رحمہم اللہ تعالی تصح، اور صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہبہ صحیح ہے۔ یہ کیا ہے، کیونکہ تملیک ایک ہی ہے، ایک ہی وقت میں دونوں کو مالک بنا رہا ہے، اور جس وقت مالک بنا رہا ہے اس وقت شیوع نہیں، ہاں وہ تو قبضے کے بعد شیوع آئے گا، پہلے شیوع نہیں ہے بھائی۔ وَإِذَا وَهَبَ لِأَجْنَبِيٍّ هِبَةً فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا إِلَّا أَن يُعَوِّزَهُ عَنْهَا أَوْ يَزِيدَ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً۔ اچھا بھائی، یہاں سے ہبہ کے موانع بتلا رہے ہیں، یاد رکھنا آپ کو آگے صاحب قدوری بتلائیں گے کہ ہبہ کے اندر رجوع جائز ہے۔ آپ نے کسی کو کوئی چیز دی ہے، آپ رجوع کر سکتے ہیں، آپ وہ چیز واپس اس سے لے سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی رضامندی ضروری ہے، اور اگر اس کی رضامندی نہیں ہے تو پھر کم از کم کیا ہونا چاہیے، قاضی کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ قاضی صاحب یہ چیز میں نے اس کو ہبہ کی تھی، میں واپس لینا چاہتا ہوں۔ اب وہ چاہے راضی ہو یا راضی نہ ہو، قاضی کیا کرے گا، فیصلہ کر دے گا اور واپس چیز مل جائے گی واحد کو۔ صورت سمجھ میں آ گئی، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں پھر رجوع جائز ہی نہیں رہتا سرے سے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں دیکھیے، اب وہ ذکر کرنے لگے ہیں بھائی، کہتے ہیں وَإِذَا وَهَبَ لِأَجْنَبِيٍّ هِبَةً، اور جب ہبہ کیا کسی اجنبی کو کوئی چیز، فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا، تو اس واہب کو حق ہے اس ہبہ میں رجوع کرنے کا، إِلَّا أَن يُعَوِّزَهُ عَنْهَا، مگر یہ کہ وہ اجنبی اس کو عوض دے دے، عنہا ای عن الہبۃ، اس ہبہ سے، اس ہبہ کا کوئی عوض دے دے، پھر درست نہیں ہے۔ ہبہ کا کیا کرے بھائی، میں نے ایک آدمی کو ایک چیز ہبہ کی کہ یہ چیز آپ میری طرف سے تحفے کے طور پر رکھ لیجئے، اور اس نے اس مسجد کے اندر ہی اس چیز پر کیا کر لیا، قبضہ کر لیا، تو وہ کیا بن جائے گا، اس چیز کا مالک۔ لیکن واحد کو ابھی بھی رجوع کا حق ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ جو موہوب لہو ہے اس کا کوئی عوض دے دیتا ہے واحد کو، تو پھر اس صورت میں واحد رجوع نہیں کر سکتا۔ مثلا بھائی، موہوب لہو نے بھی کوئی چیز واحد کو دے دی کہ بھائی آپ نے مجھے یہ چیز تحفے کے طور پر دی ہے، تو بدلے کے طور پر آپ بھی یہ چیز کیا کیجئے، میری طرف سے تحفے کے طور پر قبول کر لیجئے، تحفے کے طور پر قبول کر لیجئے بھائی۔ اور واحد کیا کر لیتا ہے، اس چیز پر قبضہ کر لیتا ہے، تو اس صورت میں عوض لے لیا، اور اب واحد موہوب کے اندر رجوع، یعنی اس ہبہ کے اندر رجوع نہیں کر سکتا۔ صورت سمجھ میں آ گئی، کیونکہ اس نے کیا کر لیا، اس کا عوض لے لیا، تو گویا یہ بیع بن گئی، کیونکہ مبادلۃ المال بالمال پایا گیا، اور بیع کے اندر بائع مشتری میں سے کسی کو رجوع کا حق ہوتا ہے جی، کوئی عیب وغیرہ نکلے وہ تو الگ ہے، ویسے رجوع کا حق نہیں رہتا بھائی۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ لہذا اب آپ نے یہ مسئلہ پڑھ لیا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک آدمی نے دوسرے کو کوئی کوٹھی دے دی بھائی تحفے کے طور پر، یہ کوٹھی آپ میری طرف سے رکھیے، چابیاں حوالے کر دی، چابیاں حوالے کی تو قبضہ آ گیا، کیا ہو گیا، قبضہ آ گیا مولانا۔ اب وہ جو شخص تھا موہوب لہو، اسے پتا تھا اس کے اندر تو یہ رجوع بھی کر سکتا ہے، کل کو مجھ سے یہ واپس بھی لے سکتا ہے، لیکن اس نے قدوری کے اندر مسئلہ پڑا ہوا تھا کہ اگر عوض دے دیا جائے تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی جیب سے قلم نکالا بھائی، 5 روپے والا بال پین تھا اس کی جیب میں، وہ بال پوائنٹ اس نے نکالا اور واحد کو کہتا ہے کہ آپ نے مجھے گھر تحفے کے طور پر دیا ہے، اس کے بدلے کے طور پر میری طرف سے بھی آپ یہ تحفہ کیا کر لیجئے، قبول کر لیجئے۔ واحد نے اس سے لے لیا، جیسے ہی لیا بس مولانا ختم، اب وہ ہبہ کے اندر رجوع، عوض کا تھوڑا یا زیادہ ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے، جتنا بھی عوض دے دو بھائی ہبہ میں رجوع کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟
تو یہ معنی ہے. تو کہتے ہیں وہ کہ کسی اجنبی کو کوئی ہبہ کرے فلاح الرجوع فیہا، تو واحد کو اس ہبہ میں رجوع کا حق ہوتا ہے. الا ان يعوضہ عنہا، مگر یہ کہ وہ اس واحد کو کیا کرے، اجنبی عوض دے دے، عنہا کس سے، اس ہبہ سے. او یزید، یہ ایک وجہ ہو گئی، اس سے رجوع کیا ہو جاتا ہے، ساقط. او یزید زیادتا متصلتا، یا زیادتی کر دے اس ہبہ کے اندر ایسی زیادتی جو متصل ہو. کیا ہو، مثلا بھائی ایک آدمی نے دوسرے کو پلاٹ دیا، بھائی اب پلاٹ کے اندر موہوب لہو کو عمارت تعمیر کر لیتا ہے، تو پلاٹ میں کیا گئی، زیادتی ہو گئی، جس سے اس کی قیمت بڑھ گئی یا نہیں بڑھ گئی، قیمت بڑھ گئی. تو ایسی زیادتی کرنا جس سے قیمت بڑھ جائے مولانا. اور یہ زیادتی بھی کس قسم کی ہے، زیادتی یاد رکھو دو قسم پر ہے. کچھ ہوتی ہیں متصل جو جدا نہیں ہو سکتی، کچھ ہیں جو غیر متصل ہیں، منفصل ہیں، جدا ہو جاتی ہیں. مثلا بھائی آپ کو کسی نے گائے تحفے کے طور پر دی، اس گائے نے آپ کے پاس آ کر ایک بچڑے کو جنم دیا، تو زیادتی آئی یا نہیں آئی، زیادتی تو آ گئی ہبہ کے اندر. لیکن یہ زیادتی متصل ہے یا منفصل ہے، یہ منفصل ہے مولانا. تو بات منفصل زیادتی کی نہیں ہو رہی، منفصل زیادتی ہو پھر بھی رجوع ہو سکتا ہے. ہاں زیادت متصلہ ہو، کیا ہو، زیادت متصلہ ہو تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا. یا اسی طرح کسی نے آپ کو زمین دی تھی، آپ نے اس میں باغ لگا دیا، تو زیادتی ہوئی یا نہیں قیمت کے اندر، تو یہ ایسی زیادتی ہے جو متصل ہے یا منفصل ہے، متصل ہے. یا کسی نے بھائی آپ کو گائے کیا کی تھی، ہبہ کی تھی، آپ نے کیا کیا بھائی، اس کو خوب کھلایا پلایا اور موٹا تازہ کر دیا. اب اس کے اندر رجوع، کیونکہ اس میں زیادتی آ گئی، اور یہ زیادتی کون سی ہے، متصل ہے یا منفصل ہے، منفصل ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. تو یہ معنی او یزیدہ، اس کا عطف ہے یعوضہ پر، الا ان یزیدہ، یا یہ کہ اس میں زیادتی کر دے، زیادتاً متصلتاً، کس قسم کی زیادتی، متصل زیادتی کر دے، تو بھی ہبہ میں رجوع کا حق نہیں رہتا. او یموت احد المتعاقدین، یا مر جائے دونوں عقد کرنے والوں میں سے کوئی ایک، واحد یا موہوب لہو میں سے کوئی ایک مر جائے، تو اب بھی حق رجوع کا نہیں رہتا. او یخرج الہبۃ من ملک الموہوب لہو، یا نکل جائے ہبہ موہوب لہو کی ملک سے. موہوب لہو کی ملک سے، بھائی میں نے آپ کو ایک گاڑی تحفے کے طور پر دی، تو میں کیا کر سکتا ہوں، اس میں رجوع کر سکتا ہوں. لیکن وہ گاڑی آپ کے قبضے سے نکل گئی، آپ نے آگے کسی اور کو تحفے کے طور پر دے دی، یا آپ نے آگے کسی کو بیچ دی. تو جب آپ کی ملک سے نکل گئی وہ چیز، تو اب اس ہبہ کے اندر رجوع، سمجھ میں. تو یہ معنی او یخرج الہبۃ من ملک الموہوب لہو، یا نکل جائے ہبہ موہوب لہو کی ملکیت سے. وَإِنْ وُهِبَ هِبَةً لِذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا. اسی طرح یاد رکھو اپنے قریبی رشتہ دار کو کیا کرتا ہے، ہبہ کرے. یاد رکھو اس میں کوئی شرط نہیں ہے، بس قریبی محرم رشتہ دار ہو، جیسے اس کو کوئی چیز ہبہ کرو گے اس میں اب دوبارہ رجوع کا حق نہیں ہے. صورت سمجھ میں آئی. لیکن دو شرطیں، قریبی رشتہ دار بھی ہو اور محرم بھی ہو. کیا ہو، محرم کس کو کہتے ہیں، وہ جن کے ساتھ شریعت نے نکاح کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے. مثلا ایک بھائی ہے، ایک بہن ہے، ان کا آپس میں نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اب بھائی بہن کو کوئی چیز ہبہ کے طور پر دیتا ہے، تو اب اس کے اندر کبھی بھی رجوع نہیں کر سکتا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. یا دو بہنیں ہیں مولانا، ان دو بہنوں میں سے بھی ایک اگر دوسری کی کوئی ہبہ کرتی ہے تو پھر اس میں رجوع کا حق، کیونکہ یہاں دونوں شرطیں پوری ہیں. کیا کون کون سی شرطیں، قریبی رشتہ دار بھی ہیں اور محرم بھی ہیں. بھائی محرم کیسے، ان دونوں کا، یہ تو دونوں مؤنث ہیں. بھائی ان میں سے اگر فرض کرو ایک کو مذکر فرض کر لو، تو ان کا نکاح جائز ہوگا
ایک کو مذکر فرض کرو تو یہ آپس میں بھائی بہن بن گئے. اب نکاح جائز ہوگا نہیں والا نہ معلوم ایک دوسرے کے محرم ہیں. یا ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو کوئی چیز دی تحفے کے طور پر تو یہ دونوں بھائی ہیں, لیکن ان میں سے اگر ایک کو مؤنث فرض کریں تو کیا ان کا نکاح جائز ہوتا ہے؟ نہیں معلوم ہو یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے محرم ہیں اور قریبی رشتہ دار بھی ہیں. تو دونوں شرطیں پوری ہونی چاہیے, قریبی رشتہ دار بھی ہو اور محرم بھی ہو, پھر رجوع نہیں, ورنہ رجوع ہو سکتا ہے. اگر پہلی شرط پائی گئی قریبی رشتہ دار تو ہے لیکن محرم نہیں ہے, مثلا اپنے چچا زاد کو کوئی چیز ہبہ کی, چچا زاد کو, اب قریبی رشتہ دار تو ہے لیکن چچا زاد سے کیا نکاح حرام ہوتا ہے یا جائز ہے؟ جائز ہے, تو محرم نہیں, دوسری شرط پوری نہیں ہوئی, لہذا ہبہ میں رجوع جائز. یا پہلی شرط پوری نہیں ہے دوسری پوری ہے, ایک لڑکے اور ایک لڑکی نے ایک ہی عورت کا دودھ پی لیا, یہ آپس میں رضاعی بھائی بہن بن گئے تو یہ محرم ہے. یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے محرم, یہ حقیقی بھائی بہن کی طرح کبھی بھی ان کا نکاح جائز نہیں ہے, لیکن دوسری پہلی شرط پوری نہیں, قریبی رشتہ دار ہیں, قریبی رشتہ دار نہیں, محرم ہے قریبی رشتہ دار نہیں, تو لہذا یہاں بھی ہبہ کے اندر رجوع ہو سکتا ہے. یہ معنی وَإِنْ وُهِبَ هِبَةٌ وَإِنْ وُهِبَ هِبَةٌ لِذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا, اور اگر ہبہ کیا گیا کوئی چیز ہبہ کی گئی لِذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ ایسے قریبی رشتہ دار کو جو اس واہب کا محرم بھی ہے, فَلَا رُجُوعَ فِيهَا تو اس ہبہ کے اندر رجوع نہیں ہو سکتا. وَكَذَلِكَ مَا وَهَبَهُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ, اور اسی طرح اگر وہ جو ہبہ کیا دو احد زوجین میں سے کسی ایک نے دوسرے کو, یعنی میاں بیوی میں سے کوئی ایک کیا کر دیتا ہے دوسرے کو ہبہ کر دیتا ہے, تو یاد رکھیے اس صورت کے اندر بھی رجوع نہیں. خاوند نے بیوی کو کوئی چیز ہبہ کی یا بیوی نے خاوند کو کوئی چیز ہبہ کی تو اب رجوع نہیں ہو سکتا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَإِذَا قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ لِلْوَاهِبِ خُذْ هَذَا عِوَضًا عَنْ هِبَتِكَ أَوْ بَدَلًا عَنْهَا أَوْ فِي مُقَابَلَتِهَا فَقَبَضَهُ الْوَاهِبُ سَقَطَ الرُّجُوعُ. وَإِذَا قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ لِلْوَاهِبِ خُذْ هَذَا عِوَضًا, بھئی میں نے کیا بتلایا تھا کہ اگر موہوب لہو واہب کو کوئی عوض دے دے تو وہ رجوع کر سکتا ہے, وہ رجوع, لیکن ویسے ہی نہیں. ایک آدمی نے آپ کو کوٹھی دی, آپ جیب سے قلم نکال کر اس کو دے دیتے ہیں, نہیں بھائی, اس کو کہنا بھی ضروری ہے کہ یہ میں آپ کو عوض کے طور پر دے رہا ہوں یا اس کے بدلے کے طور پر دے رہا ہوں, یا چونکہ آپ نے مجھے کوٹھی دی ہے تو اس کے مقابلے کے طور پر میں بھی کیا کر رہا ہوں آپ کو, یہ لفظ ساتھ کہو گے پھر وہ قبضہ کر لے گا. اب معلوم ہوا یہ عوض پر اس نے قبضہ, اسے پتہ بھی لگ گیا یہ عوض دے رہا ہے اور اس نے قبضہ بھی کر لیا, قدوری اس نے نہیں پڑی ہوئی تھی, تو اب کیا کر سکتا ہے؟ ہبہ کے اندر رجوع نہیں کر سکتا. بھائی یہ معنی وَإِذَا قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ لِلْوَاهِبِ, اور جب موہوب لہو نے واحد سے کہا خُذْ هَذَا عِوَضًا عَنْ هِبَتِكَ, یہ چیز لے لیجئے بطور عوض کے اپنے ہبہ سے, او بدلاً عنها, یا اس ہبہ سے بدل کے طور پر, او فی مقابلتها, یا اس ہبہ سے اس ہبہ کے مقابلے میں, فقبضہ الواہب, تو اس پر واہب نے کیا کر دیا؟ قبضہ کر دیا. سقط الرجوع, تو رجوع کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. وَإِنْ عَوَّضَهُ أَجْنَبِيٌّ عَنِ الْمَوْهُوبِ لَهُ مُتَبَرِّعًا, اسی طرح بھائی آپ کا ایک ساتھی تھا, اس کو کسی آدمی نے ایک کوٹھی ہبہ کے طور پر دے دی, چابیاں اس کے حوالے کر دیں, چابیاں کیا کی؟ اس کے حوالے کر دیں. جب چابیاں اس نے اس کے حوالے کر دیں, آپ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے ساتھی کو تو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا, اس نے قدوری نہیں پڑھی تھی, لیکن آپ نے قدوری پڑھی تھی, آپ کو پتا تھا ابھی بھی رجوع ہو سکتا ہے, لیکن اگر عوض دے دیا جائے تو کیا رجوع نہیں ہو سکتا. اب یہاں اب آپ ساتھی کو تو سمجھا نہیں سکتے, آپ خود ہی اٹھے, جیب سے قلم نکالا اور واحد کو کہا کہ واحد صاحب یہ آپ بھی ہبہ آپ نے ان کو تحفہ دیا ہے, تو یہ بدلے کے طور پر آپ بھی یہ قلم میری طرف سے لے لیجئے, میں اس کا ساتھی ہوں تو آپ میری طرف سے بدلے کے طور پر لے لیجئے. اس نے قبضہ کر لیا, بس مولانا پھر بھی رجوع کا حق کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. بھائی تو دیکھیے آپ موہوب لہو نہیں ہے بلکہ آپ تو ایک اجنبی ہیں, سمجھ میں آیا؟ ہبہ سے اجنبی ہیں. وَإِنْ عَوَّضَهُ أَجْنَبِيٌّ, اور اگر اسے عوض دے دیا کسی اجنبی نے, عَنِ الْمَوْهُوبِ لَهُ, کس کی طرف سے؟ موہوب لہو کی طرف سے, مُتَبَرِّعًا, احسان کرتے ہوئے,
متبرع تبرعن کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک ایسا کام کرنا جو دوسرے پر واجب نہ ہو، سمجھے، اپنی طرف سے کرنا متبرع۔ موہوب لہو نے متبرعن احسان کرتے ہوئے عوض دے دیا، فقبض الواہب العوض، تو واہب نے کیا کر لیا؟ عوض پر قبضہ کر لیا، سقط الرجوع، تو رجوع کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ بھائی دیکھا تو یہ کچھ وہ چیزیں آ گئیں جن میں ہبہ میں پھر رجوع کا حق نہیں رہتا واہب کو۔ ان کو یاد رکھنے کے لیے بھائی ایک لفظ لکھ لیجئے بھائی، دمع خزقہ، دمع خزقہ، لکھ لیا بھائی، دمع دال میم عین اور خزقہ خا زا قاف دو نقطوں والا اور ہا، خا زا قاف دو نقطوں والا اور ہا، لکھ لیا بھائی، دمع خزقہ۔ یہ موانع ہیں ہبہ کے مولانا ساتھ کے ساتھ، اب آپ آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ دمع خزقہ، آپ سے کوئی پوچھے ہبہ سے مانع، ہبہ میں رجوع سے مانع کتنی چیزیں ہیں؟ آپ کہیں گے دمع خزقہ، یہ 7 چیزیں کیا ہیں ہبہ سے؟ دمع دال 1 میم 2 عین 3 خا زا قاف ہا، کتنے ہو گئے؟ 7، یہ 7 مانع ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک پایا جائے تو ہبہ میں رجوع نہیں ہو سکتا۔ کون؟ یہ کیا معنی ہے ان کا؟ یاد رکھنا، دال ہے زیادت سے، دال کس سے ہے؟ دال ہے زیادت سے مولانا، سمجھ میں آیا؟ میم ہے موت احدہما، ان دونوں میں سے کسی، زیادت بھائی زیادت متصلہ آ جائے تو ہبہ میں رجوع ہو سکتا ہے؟ زیادت متصلہ ہے تو ہبہ میں رجوع نہیں، تو یہ دال زیادت سے ہے۔ میم سے موت احدہما، دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے تو رجوع ہو سکتا ہے؟ نہیں، تو میم سے عین عوض سے ہے، عوض دے دیا جائے ہبہ کا تو رجوع ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اچھا آگے کیا ہے؟ خا سے ہے خروج عن الملک، ملک سے نکل جائے، موہوب لہو میں نے ایک گاڑی آپ کو دی، وہ گاڑی آپ کی ملک سے بھی نکل گئی تو اب بھی رجوع نہیں۔ خا سے کیا ہے؟ خروج عن ملک الموہوب لہو۔ اور زا سے مراد ہے زوجیت، یعنی زوجیت والا رشتہ ہو واہب اور موہوب میں، میاں بیوی ہو آپس میں، پھر بھی رجوع نہیں۔ اسی طرح قاف سے ہے قرابت رشتہ داری، محرمیت والی رشتہ داری ہو تو پھر بھی رجوع نہیں۔ اور ہا سے ہے ہلاک الموہوب، موہوب کیا ہو جائے؟ ہلاک ہو جائے تو پھر بھی کیا ہو جائے گا؟ یاد رہیں گے یہ 7 بھائی؟ موانع ہبہ کتنی چیزیں ہیں؟ 7، اس کا مجموعہ کیا ہے؟ دمع خزقہ، یا جیسے آپ مرضی پڑھ لیں، یہ ویسے ہی لفظ جوڑے ہوئے ہیں، دمع خزقہ پڑھ لیں تو دال سے کیا ہے؟ زیادت ہو جائے تو بھی رجوع نہیں، موت کسی ایک کی ہو جائے تو بھی رجوع نہیں، عوض دے دیا جائے تو بھی رجوع نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگر موہوب لہو کی ملک سے وہ ہبہ خروج پایا جائے، اس کا خارج ہو جائے تو بھی رجوع نہیں۔ اگر زوجیت والا رشتہ ہو واحد موہوب میں پھر بھی رجوع نہیں۔ اگر قرابت محرمیت والا رشتہ ہو تو پھر بھی رجوع نہیں۔ اور اسی طرح اگر ہلاک ہو جائے موہوب شیء ہلاک ہو گئی تو اب اس میں رجوع ہو سکتا ہے؟ اب بھی رجوع نہیں ہو سکتا۔ چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔